2002 سے یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم الیکشن جو ہے سینٹ کا اس کو کس طرح سے شفاف بنایا جائے، اور اس کے اوپر تقریباً 20 برس سے پاکستان کے اندر ایک بڑی طویل بحث جو ہے وہ چل رہی ہے۔ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، اور اس میں اور بھی بہت ساری اچھی باتیں ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں، جن میں سے ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس میں دو بڑی پارٹیز جو تھیں اس وقت کی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن کیا جائے گا۔ عمران خان 2013 سے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بحث صرف پاکستان میں ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ باقی دنیا کی مثالیں اٹھا کر کے دیکھیں تو امریکہ میں یہ تقریباً 100 سال یہ بحث رہی، اور امریکہ میں کہا گیا کہ جو ہمارا سینٹ ہے وہ تو بالکل بلینئرز کلب بن گیا ہے، لہٰذا امریکہ میں انہوں نے یہ ریفارم کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف چلے گئے۔ ہندوستان کے اندر 1974 سے یہ بحث ہوئی، اور ہندوستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ پارٹی کا جو نامنی ہے صدر کا، اس کو دیکھ کے ڈالا جائے گا۔ اگر آپ جو پارٹی کا نمائندہ ہے اس کو بیلٹ پیپر نہیں دکھاتے تو وہ انویلڈ تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک نے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو اوپن کر دیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے، بطور جب ایم این اے میں سینٹ میں ووٹ ڈالتا ہوں تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کا امانت جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے حلقے کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کدھر ڈال رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ہم نے ایک اوپن کرنے کی کوشش کی۔ جو قانون ہم لے کے آئے یہ ایگزیکٹلی آلموسٹ وہی قانون ہے جو 2015 میں پی ایم ایل این لے کے آئی۔ فرق یہ ہے کہ 2015 میں جب نون لیگ یہ قانون لے کے آئی کہ آپ ووٹ اوپن کریں، تو عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وہ واحد آواز تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ لاء بالکل صحیح ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اب جب تحریک انصاف یہ قانون لے کر آئی تو نون لیگ کی جو نابالغ کی عادت ہے وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئی، اور پیپلز پارٹی نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، ہم ووٹیں خرید لیں گے، لہٰذا آپ اس قانون کی مخالفت کریں۔ اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس قانون کی مخالفت شروع کر دی۔ معاملہ جو سپریم کورٹ میں پہنچا، سپریم کورٹ میں بھی آرٹیکل 226 کے اندر ہمارا استدلال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے ووٹ کدھر ڈال رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو یہ آپ حق مانگ رہے ہیں یہ تو آرٹیکل 226 میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیلٹ کو دیکھ سکے، اور جو سیکریسی آف دا بیلٹ یعنی خفیہ رائے دہی کا جو اصول ہے وہ حتمی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا۔ کل ہم یہی مدعا لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، شفقت محمود صاحب تھے، ڈاکٹر بابر اعوان تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، میں تھا۔ ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کے اختیارات میں اضافہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ووٹ نہیں دیکھ سکیں گی لیکن الیکشن کمیشن ووٹ دیکھ سکے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری جو گزارشات تھیں ان کو بڑے غور سے سنا، اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن کے بڑے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ساری تحریر بھی کیا، لیکن آج صبح الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اتفاق تو کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم بڑے احترام سے الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے، لہٰذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، اس موقف کو ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر، یہ 2005 سے پہلے تو اوپینین تھی، رائے تھی،
اور اس کا مانا جانا یا نہ مانا جانا ضروری نہیں تھا، لیکن 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی، اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کو رائے دے گی وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے. سو سپریم کورٹ کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے.